اظہر صدیق صاحب، طلال چوئی صاحب کہتے ہیں کہ 6 منٹ کے بعد وہاں پہ انتظامیہ پہنچ گئی اسلام آباد کی. اینی شاید کہتے ہیں کہ کئی گھنٹوں تک نہ ریسکیو ٹیمیں پہنچیں نہ وہاں پہ انتظامیہ پہنچی، اور جس طرح یہ صاحب سچویشن ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے. اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ پروڈیوسر صاحب کچھ ویڈیوز دنیا کے مختلف جگہ کی وہ بھی ساتھ ساتھ اس کو ضرور چلائیں، جس پہ نرسز بچوں کو کس طرح بچا رہی ہیں مختلف حادثوں کے دوران. نرسیں بچوں کے اوپر لیٹ جاتی ہیں، ڈاکٹرز مرنے کو ترجیح دیتے ہیں، مریض کو کچھ نہیں ہونے دیتے. یہ پاکستانی ڈاکٹرز ہیں جو روز ہڑتال کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ کیا مسیح آئی ہے بھائی؟ اظہر صدیق صاحب، آپ کا کیا ٹیک ہے جی اس پہ؟ وعلیکم جی، بہت شکریہ. میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہم شاید یوگنڈا میں رہ رہے ہیں. میں کئی دفعہ کہتا ہوں شاید ہم برطانیہ میں یا یورپ میں رہ رہے ہیں، پھر خیال آتا ہے نہیں ہم یوئی میں، پھر خیال آتا ہے نہیں پاکستان ہے. اور اس وقت حالت یہ ہو گئی ہے ہم یوگنڈا سے بھی نیچے جا چکے تانوں ہیں. ایڈے پٹھے خیال کیوں بڑی ہوندے نے کہ تکلیف. یو اے چلے جاندے ہو تسی، کدی یو کے چلے جاندے ہو، اے خیال کتھوں آندے تانوں؟ بس کوشش کرتا پیا کہ اب ملک ٹھیک ہو جائے، پر نہیں، میں نا امید ہو گیا. جب بس آپ بتا دوں، صرف اور صرف ذرا سمجھیے گا بات کو، صرف اور صرف ایک پاکستانی تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے اپنے نظام کا ستیہ ناش کر دیا. ذرا جائیں تو صحیح نا اسلام آباد میں آئی جی کے دفتر میں، چیف کمشنر کے دفتر میں، ان ہسپتالوں کے، اس میں ڈاکٹر رضوان تھا. اور یہ چیف پروڈیوسر صاحب، یہ چیف کمشنر کی وہ بگی بھی دکھائیں، اور وہ آئی جی صاحب کی وہ بگیاں دکھائیں، شاہی سواریاں، جس میں 14 اگست کو وہ وائس رائے کی طرح وائس رائے بن کے وہاں لوگوں کو چڑھا رہے تھے. یہ کیا تماشا وہاں پہ ہو رہا تھا؟ یہ چیف کمشنر کا اسلام آباد ہے جی. ذرا سمجھنا ہے آپ نے ذوالفقار راز صاحب، اس میں نا وہاں ڈین ہے، وہ بڑا طاقتور آدمی ہے، اس کا نام رضوان تاج ہے. وہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے صدر ہیں، جو تمام پورے پاکستان میں ہسپتالوں کو ریگولیٹ کرنے والے سے، ڈاکٹروں کو، پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو چلانے کے حوالے سے. اور اس کا یہ حال ہے، وہ پورے ملک میں کیسے چلا سکتا ہے؟ یعنی ہیلتھ کا پورا نظام ہی پی ایم ڈی سی چلاتی ہے. اس کا مطلب اس کے ڈین جو ہیں وہ اس کے بھی ہیڈ ہیں. آپ اندازہ لگائیں. اور وہ سیکٹری بیچارہ شریف آدمی ہے، معذرت کے ساتھ جس کو. اور کمال کی بات ہے، چارج کس کو دی ہے؟ وہ کیپٹن ریٹائرڈ محمود، یاد ہے آپ کو وہ رنگ روڈ والا عمران خان کے دور میں، اس کو دے دی ہے چارج. ذرا غور کریں اس بات کو، وہ معطل ہوئے تھے. نااہلی کیا ہے، ذرا غور کریں اس بات کو، کتنا قابل آدمی ہے. اور آپ نے ستیہ، یعنی اصولی طور پر میں تو مطالبہ کرتا ہوں وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا چاہیے. میں کسی وزیر صحت کو نہیں جانتا. کون سے وزیر صحت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یعنی آج اس ملک کو لانے والا شخص اگر کوئی ہے تو وہ شہباز شریف ہے، جو تباہی اور بربادی کا ذمہ دار ہے، جس نے انسانوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرف رکھا. تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے کیا کچھ ہوا، تاریخ لکھ رہی ہے اور تاریخ لکھتی رہے گی، یہ بات یاد رکھیے گا. اور یہ یہاں پر ذرا غور کرنا ہے آپ نے. کہاں ہے؟ اسلام آباد. کس ہے؟ اسلام آباد. اور اسلام آباد کے اندر کتنے دور ہے پیم؟ ذرا آپ جائیں نا کہاں سے. اور آپ اندازہ لگائیں، بدماشی دیکھیں. وہاں پر پولیس اتنی پہنچ گئی، وہ میڈیا سے گفتگو کرنے سے روک دیا والدین کو. وہ تو آج اگر سوشل میڈیا زندہ نہ ہوتا تو خبر ہی نہیں آنی تھی پی ٹی وی کی طرح سے آپ کے سامنے. میں نے اس میں 3 کام کیے ہیں. ابھی میں نے ایک درخواست تیار کر لی، ایک تو کمیشن بنانے کی، اور اس کمیشن بنانے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم کو اور تمام اور جو خاص طور پر ہے ان کو معطل کیا جائے. یعنی وزیر اعظم کو کام کرنے سے روکا جائے جب تک یہ انکوائری نہیں ہو سکتی. ایسے وزیر اعظم کا کیا لینا جناب کو یار؟ یعنی ہم بولتے رہیں گے، باتیں کرتے رہیں گے، کب تک کرتے رہیں گے یار؟ ہم کیا کیڑے مکوڑے ہیں یار؟ خدا رہا یار، حد ہوتی کسی بات کی. اور یہ وہ پیمس اسپتال ہے، ہمیں بھول ہی گیا، یہ وہ پیمس اسپتال میں جس میں سابقہ وزیر اعظم عمران خان کو لے کے گئے تھے. وہاں وہ آپ کو یاد ہے وہ ہارٹ کی وہ مشین ہی کام نہیں کر رہی تھی یار. فار گاڈ، یعنی میں تو دکھ اور افسوس اس بات کا ہے کہ یہ جو خاندان بیٹھا ہوا ہے اس وقت اقتدار میں، یہ جونکوں کی طرح کھا گیا اس نظام کو. کوئی چیز بتا دے. ہاں ٹک ٹاک بڑے اچھے بن رہے ہیں،
وہ پتا ہے ٹک ٹاک بڑے، آپ کو پتا ہے جو کچھ خاص لوگ ایسے ہیں جو سرکاری افسر بھی ہیں، ان کو ٹک ٹاک کی ٹاسک بھی دی ہوئی ہے، ان کو ہیڈ بھی بنا دی ہیں. جیو آر میں ایک صاحب بیٹھتے ہیں، میں نام نہیں لے رہا ان کا، وہ جیو آر میں ایک صاحب بیٹھتے ہیں، وہ پورا ایک سیل چلاتے ہیں، پورا سیل. وہ آپ نام دیکھتے ہوں گے ٹویٹر پہ، وہ بیٹھ کے ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں سیاسی لوگوں کو. یعنی آپ کا ٹوٹل وجہ کیا ہے، دیکھیں نا پورا فوکس آپ کا کیا ہے. وہ جاپان میں گئی تھی، آپ کو یاد ہے وزیر اعلیٰ، سوری پیچھے جاپان میں گئی تھی، آ کے کہا تھا پتہ نہیں کیا بدل جائے گا. کیا بدلا آپ نے؟ اچھا آج کل وہ گئی ہوئی ہیں محترمہ ادھر چائنا میں. ذرا غور کیجئے گا. اور کمال کی ویسے ٹیمیں بڑی زبردست تیار کی. میں ڈیمانڈ کروں گا گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں کہ ان کا نام دیا جائے بہترین وزیر اعلیٰ جو ٹک ٹاک پہ کمال ہے. پوری ٹیمیں تیار ہیں، کوئی کیمرہ آگے ہے، کوئی پیچھے ہے، کوئی میک اپ ہو رہا ہے، کوئی بیگ اٹھا رہا ہے، کیا کر رہا ہے. یعنی ٹوٹل توجہ جو ہے نا وہ صرف ہے. اور باتیں جتنی مرضی کرا لیں. اب یہ تو ذوالفقار راز صاحب، یہ تو ہمارے ان اداروں کو سوچنا ہے کہ سر بہت ہو گیا، سر بڑی زیادتی ہوگی جی. آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو جو کچلنا تھا کچلا گیا، پاکستان تحریک انصاف کر لیا جو کرنا تھا آپ نے. لیکن یہ نظام تو نہ تباہ و برباد کرے نا. یعنی یار کیا کس ذوالفقار صاحب کس کی بات کریں گے آپ؟ سی سی ڈی نے کتنا بتا، مجھے بتا دے کہ پولیس میں آج کل پرچہ درج کر رہا ہوں، ایف آئی اے اینڈ کوئی ایک بتا دے. وہ بیروکریٹ آپ اندازہ لگائے. حالت یہ ہے کہ لاہور میں چلا جائے سول سیکریٹریٹ میں کتنا پیسہ لگا دیا ہے. وہ بیوروکریسی کا پوری توجہ صرف اس پہ ہی ہے. اور پورے پاکستان کے اندر یہ خاص طور پر میں تو کراچی وغیرہ گیا، باقی باتیں نہیں کرتا، لیکن پنجاب اور وفاق کے اندر دفتر کوئی بھی دیکھے لیوش دفتر بنا دیے ہیں. کیا بات ہے، بڑی زبردست قسم کے. اور حالت یہ ہے کہ ہم اس سے بھی نیچے جا چکے ہیں. جب ہماری پوری توجہ اظہر صدیق صاحب جو ڈین کا دفتر ہے، وہ ڈین کا دفتر بھی ایسا ہی ہے، اور وہ پورے ملک کی صحت کے نظام کو چلا رہے ہیں. پی ایم ڈی سی کے جو ہیڈ بھی ہیں. اب دیکھیں ان سے سوال یہ کرنا بڑا ضروری ہے کہ کیا وہاں پہ سموک ڈیٹیکٹرز تھے، وارڈز کے اندر الارم موجود تھے جہاں پہ بچوں کو رکھا گیا. ان سے سوال یہ بھی کرنا چاہیے کہ وہاں پہ ایمرجنسی ایویکویشن پلان کا کوئی نظام موجود تھا. اور میرا خیال ہے اس ڈین سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ آگ لگنے کی صورت میں ان بچوں کو وہاں سے منتقل کرنے کی کبھی آخری دفعہ کوئی وہاں پہ ایکسرسائز کی گئی ہو، کوئی طریقہ ایسا وہاں پہ موجود تھا. پھر میرا خیال ہے سوال تو یہ بھی بنتا ہے کہ ایمرجنسی ایگزٹ وہاں پہ موجود ہی نہیں تھی، کیوں نہیں تھی؟ سی ڈی اے جو پورا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے لوٹ مار کا، سی ڈی اے نے وہ بلڈنگ کو انسپیکٹ کیوں نہیں کیا؟ تو سوال تو یہ بھی ہے کہ آگ لگنے کی صورت میں نرسری کے اندر جو بچے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہاں پہ ڈاکٹرز کتنے تھے، اور تھے نہیں تھے تو کیوں نہیں تھے؟ اور یہ سوال بھی بنتا ہے کہ اگر شارٹ سرکٹ سے آگ لگی ہے اور سیفٹی انسپیکشن کوئی اے سی یا سسٹم کی یا الیکٹرک سسٹم کی لاسٹ ٹائم ہوئی ہے تو کب ہوئی ہے؟ دیکھیں سوال تو یہ بھی ہے کہ آکسیجن سسٹم وہاں پہ تھا. سوال تو بہت سارے ہیں.